ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان مکرم، ناظرین کرام، سامعین کرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چند ہی دنوں بعد اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ ہمارے درمیان انشاءاللہ العزیز موجود ہوگا، اور خوش قسمت حضرات اس ماہ مکرم کے اندر اپنی بخشش کا یقیناً سامان کریں گے۔ جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال قریب آتا ہے تو اس ماہ مکرم کے قریب آتے ہی کچھ میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور عموماً اس طرح کے میسج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی اور ویسے بھی، کہ جناب سوشل میڈیا پہ مختلف جگہ پہ پھیلایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی جو مبارکباد دے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اور ستم بلائے ستم یہ ہے کہ ساتھ حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کر یہ بات کی جاتی ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اور میں اس بات کو آج واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے بھی لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ یعنی بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جو رمضان المبارک کی یا جمعۃ المبارک کی مبارکباد دینے کو ہی سرے سے ناجائز اور بدعت سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو مبارکباد دینے کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ گویا جنت واجب ہو گئی، حالانکہ جنت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ صرف کسی ایک ماہ مبارک کی مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ مکرم آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کے لیے برکت والا ثابت ہو، اس ماہ مکرم کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق ملے، اس ماہ مکرم کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں۔ تو یہ دعا دینا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو بذات خود اگر دیکھا جائے تو ایمان کی علامت ہے، اور کامل ایمان کی نشانی ہے کہ انسان رمضان المبارک کے آنے کے اوپر خوش ہو۔ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا اجتماع بلاتے تھے، اور حدیث کے لفظ ہیں وَهُوَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کے آنے کی خوشخبری دیتے تھے۔ تو یہی تو ہے مبارکباد دینا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور جہاں تک یہ دوسری بات ہے، فیک میسیجز پھیلائے جاتے ہیں اور ساتھ حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی جائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا اور جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ لہذا جب بھی کبھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میسج موصول ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کسی مستند معتبر عالم شرع صحیح عقیدہ سے اس کی وضاحت طلب کریں، اس کے بارے میں پوچھ لیں اور بعد میں اس کو پھیلائیں، کہ کہیں ہم انجانے میں ہی اور خوش فہمی میں مبتلا ہو کے ہی اس میسج کو آگے پھیلانے کی وجہ سے ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا پھرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔